السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استغفر اللہ کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر استغفر اللہ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے بتائی ہوئی ترتیب میں یہ عمل کر لیا، تو غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، تمہارے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ جو لوگ بیمار ہیں یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہ میری بات ذرا غور سے سنیں۔ جدید سائیکالوجی یعنی نفسیات کہتی ہے کہ جب انسان اپنے ماضی کی غلطیوں پر پشیمان ہوتا ہے، یعنی استغفر اللہ کرتا ہے، تو اس کے دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو کامیابی اور دولت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ میں آپ کو استغفر اللہ کا وہ سچا عمل بتانے لگا ہوں جو آپ کے اسٹریس ہارمونز کو ختم کر کے آپ کے گھر میں سکون اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ دوستو، یہ صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ آپ کی زندگی کو ریسیٹ کرنے کا بٹن ہے۔ دوستو، آج غریبی کا یہ دھبا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ آپ کی جیبیں، آپ کی الماریاں اور آپ کے بینک اکاؤنٹس غیبی خزانوں سے بھر جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ کل آپ سے اسی کامیابی کا فارمولہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں وہ عمل دے کر جاؤں گا جس سے نہ صرف پیسہ آئے گا، بلکہ جسم کے کونے کونے سے بیماریاں اور وہ نیگیٹو انرجی بھی، یعنی منفی توانائی بھی نکل جائے گی، جسے جادو یا نظر بد کہا جاتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک گلاس پانی آپ کی تقدیر کیسے بدلتا ہے۔ دوستوں، آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا، دبئی یا یورپ میں، آپ نے بس ایک گلاس صاف پانی لینا ہے۔ شیشے کا ہو یا اسٹیل کا گلاس ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس فوکس یعنی توجہ سے پڑتا ہے جس سے آپ یہ عمل کریں گے۔ خدارا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ ایک ایک سیکنڈ میں آپ کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ایک بھی قدم مس کر دیا تو وہ کیمیکل ریاکشن یعنی روحانی اثر پیدا نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ ترتیب اور وہ تعداد بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ دوستو، اب وہ گھڑی قریب ہے جب آپ کی زندگی کا فائنینشل میپ یعنی مالیاتی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے بھائیوں نے بڑے بڑے دھکے کھائے ہوں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہوں گی، بڑی بڑی راتیں جاگ کر گزاری ہوں گی کہ یا اللہ، یہ غریبی کا تالا کب کھلے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج وہ چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہ جو استغفر اللہ کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ آپ کے لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ کے ان تمام بند دروازوں کو کھول دے گا جنہیں گناہوں کی نحوست نے زنگ لگا دیا تھا۔ لوگ اسے صرف پانی کا گلاس سمجھیں گے، لیکن میں اسے میریکل واٹر کہتا ہوں، کیونکہ جب اس پر اللہ کا کلام اور سچا استغفر اللہ اترتا ہے تو یہ پانی آپ کے جسم کے اندر جا کر اس نیگیٹو انرجی یعنی منفی توانائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ تو میرے پیارے دوستوں، اب اپنی تسبیح سنبھال لیں یا اپنے ہاتھوں کے پوروں پر گنتی کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب میں وہ میتھمیٹیکل سیکوینس یعنی خاص تعداد اور ترتیب بتانے لگا ہوں جس کا ایک ایک لفظ آپ کی تقدیر میں لکھے ہوئے رزق کو ملٹیپلائی یعنی کئی گنا کر دے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک بھی لفظ کی تعداد غلط کی تو وہ اسپرچول فریکوینسی یعنی روحانی لہر پیدا نہیں ہوگی جو عرش الہی سے برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ بڑے سکون سے پورے فوکس کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ اب آپ کی غربت کے خاتمے کا باقاعدہ آغاز ہونے لگا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ہم اس عمل کے اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اب آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ لیکن رکیں، یہ جو پانی کا گلاس آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ یا اسے صرف پینا ہے، یا اسے کہیں چھڑکنا ہے، یا اس میں کوئی خاص چیز ملانی ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا، کیونکہ اگر آپ نے پانی کے استعمال میں ذرا سی بھی غلطی کی تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی صرف اس گلاس پر اپنی نظریں جما کر رکھیں اور میرے ایک ایک لفظ کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ جیسا کہ آج کل ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ بھائی پیسہ آتا تو ہے پر ٹکتا نہیں، برکت اڑ گئی ہے، قرضوں نے کمر توڑ دی ہے۔ یہ ہے، جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب انسان کا ذہن اضطراب کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد موجود مواقع یعنی اپرچونٹیز کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ آپ کے گھر کی نحوست دراصل آپ کے اندر کی بے سکونی ہے۔ جب تک اندر کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، باہر کی دنیا نہیں بدلے گی۔ اور اسی نظام کو ریسیٹ کرنے کے لیے آج کا یہ پہلا اور سب سے عظیم الشان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں دوستو۔ اس پورے عمل کی جو پہلی اینٹ ہے، جو بنیاد ہے، وہ کائنات کا سب سے وزنی کلمہ ہے۔ وہ کلمہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ساتوں آسمان ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ دوسرے میں تو یہی بھاری رہے گا۔
جی ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یاد رکھیے، یہ پہلا وظیفہ ایک زنجیر کی پہلی کڑی ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ چلو صرف یہی پڑھ لیتا ہوں، باقی چھوڑ دوں گا، تو یاد رکھیے کہ ادھوری چابی سے تالا نہیں کھلتا۔ یہ وظائف ایک اسپرچول کوڈ یعنی روحانی کوڈ کی طرح ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اگر ایک بھی لنک ٹوٹا تو وہ انرجی پیدا نہیں ہوگی جو بند پڑے نصیبوں کو کھولتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی صورتحال کی طرف لے جاتا ہوں جہاں انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دوستو تصور کریں ایک ایسے شخص کا جس پر چاروں طرف سے قرض کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، جس کے گھر کا چولہا بجھنے والا ہو اور کوئی رشتہ دار فون اٹھانے کو تیار نہ ہو۔ ایسے میں جب کوئی بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کلمے کا سہارا لیتا ہے نا، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ سائنس اسے دی لا آف اٹریکشن کہتی ہے، لیکن ہم اسے توکل کہتے ہیں۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے گرد ایک ایسا پروٹیکٹیو شیلڈ یعنی حفاظتی حصار بن جاتا ہے جو ہر قسم کی نیگیٹو وائبریشن کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اب اس کلمے کو آپ نے کس تعداد میں پڑھنا ہے؟ یہ وہ عدد ہے جو آپ کے صبر کا امتحان بھی ہے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت بھی۔ یہ کوئی 100 یا 200 بار نہیں، بلکہ آپ نے پورے 2000 مرتبہ یعنی 2000 ٹائمز آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 2000 بار۔ شاید آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے، ڈوز بھی اتنی ہی بڑی دینی پڑتی ہے۔ آپ کی برسوں کی غریبی، برسوں کی بندشیں اور وہ جادو جس نے آپ کی زندگی کو قید کر رکھا ہے، اسے توڑنے کے لیے یہ 2000 کی تعداد ایک ایٹامک پاور کی طرح کام کرے گی۔ جب آپ تسبیح پر یا پوروں پر یہ تعداد مکمل کریں گے تو آپ کو اپنے اندر ایک ایسی بجلی محسوس ہوگی جو آپ کے خوف کو ختم کر دے گی۔ لیکن خبردار، یہ ابھی صرف پہلا قدم ہے۔ جیسے ہی آپ کی 2000 کی تعداد مکمل ہوگی، آپ نے فوراً دوسرے وظیفے کی طرف بڑھنا ہے، جس کا اس پہلے وظیفے کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے جیسے روح کا جسم کے ساتھ۔ اگر دوسرا وظیفہ مس کیا تو پہلے کا اثر ٹھہر نہیں پائے گا۔ وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے اور اس کا جادو آپ کی زندگی پر کیسے چلے گا، یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ اب ہم اس عمل کے سب سے خطرناک اور سب سے پاورفل حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے کلمہ طیبہ کی جو طاقت اپنے اندر اتاری ہے، اب اس طاقت کو ایک ایسی سیل یعنی مہر لگانی ہے جو کبھی ٹوٹ نہ سکے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کلمہ پڑھا، بڑی تسبیح کی، پر کام نہیں بنا۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پکار عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ جب تک اس کلمے کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ نہ جڑے، تب تک دعا کی پرواز ادھوری رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سٹریس مینجمنٹ یعنی ذہنی سکون کیا ہے؟ دوستو، وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کسی ایسی ہستی کے بارے میں سوچتا ہے جو اس سے محبت کرتی ہو، تو اس کے جسم میں آکسیٹوسن یعنی محبت کا ہارمون پیدا ہوتا ہے جو خوف اور غربت کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ہمارے لیے وہ ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے گھر کی وہ دیواریں جو کل تک نحوست اور غصے سے بھری ہوئی تھیں، وہ برکتوں کے نور سے چمکنے لگتی ہیں۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا پسندیدہ کام ہے۔ دوستو، ذرا تصور کریں، ایک ایسا گھر جہاں راشن ختم ہو رہا ہو، جہاں کرایہ دینے کے پیسے نہ ہوں، لیکن وہاں کا مالک مصلی پر بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو۔ کیا اللہ اس گھر کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ یہ سکسیس اسٹریٹجی یعنی کامیابی کی حکمت عملی اللہ نے خود بتائی ہے کہ مجھ تک آنا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آؤ۔ اب دوستو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ یہ جو درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے، یہ اس پہلے وظیفے کو ایک ایسی جلا بخشے گا کہ آپ کی پکار سیدھی عرش الہی پر دستک دے گی۔ یہ آپ کی زندگی کی اس زنجیر کی دوسری سب سے مضبوط کڑی ہے۔ پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، اب درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ آنے والا ہے وہ اس پورے عمل کا وہ خفیہ تالا ہے جو رزق کی تجوریوں کو کھولتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں ہمت ہار دی یا یہ سوچا کہ چلو درود تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، تو یاد رکھیے کہ اس خاص عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ چاروں وظائف مل کر ایک ہائی پاور اسپرچول بیٹری بناتے ہیں۔ ایک بھی سیل اگر اس میں سے نکالا تو روشنی نہیں ملے گی۔ اس درود ابراہیمی کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ تعداد اتنی ہے کہ جو آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دے گی اور آپ کے کاموں میں بھی۔ آپ نے پورے 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ۔
جب آپ کی زبان سے 100 بار وہ الفاظ نکلیں گے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں تو آپ کے گرد موجود وہ تمام نیگیٹو وائبز یعنی منفی لہریں جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی تھیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رہے، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی اس پانی کے گلاس کا وہ خاص استعمال باقی ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تیسرا وظیفہ جو استغفر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جسے سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے اور وہ آپ کی غریبی کو کیسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، آئیے اب اس کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ اب اس ویڈیو کا وہ حصہ شروع ہونے والا ہے جس کا آپ کو سب سے زیادہ انتظار تھا۔ میرے پیارے دوستو، اب وقت آ گیا ہے اس وظیفے کا جس کے بغیر آپ کی ہر محنت، آپ کی ہر تگ و دو ادھوری ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے درود پاک کی مہر لگا دی، لیکن اب باری ہے اس کچرے کو صاف کرنے کی جس نے آپ کے رزق کی نالیوں کو بلاک کر رکھا ہے۔ سائنس کی دنیا میں اسے ٹاکسک الرجی یعنی زہریلی توانائی کہتے ہیں، اور ہماری شریعت میں اسے گناہوں کی نحوست کہا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کام بگڑ جاتا ہے، ہاتھ میں آیا ہوا پیسہ نکل جاتا ہے، یا اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جو ساری جمع پونجی کھا جاتی ہے۔ دوستو، یہ دراصل وہ نیگیٹو بیریئرز یعنی منفی رکاوٹیں ہیں جو آپ کے اور آپ کی کامیابی کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہیں۔ آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے اس مینٹل اور اسپرچول سسٹم کو ریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ استغفر اللہ آپ کے نصیب کے اس تالے کی صفائی کرتا ہے جسے سالوں کے زنگ نے جکڑ رکھا ہے۔ دوستوں، تصور کریں ایک ایسا کسان جو بنجر زمین پر بیج ڈال رہا ہو۔ جب تک وہ زمین کی صفائی نہیں کرے گا، جھاڑیاں نہیں کاٹے گا، تب تک فصل نہیں اگے گی۔ دوستوں، یہ استغفر اللہ آپ کی زندگی کی اس بنجر زمین کو زرخیزی یعنی پروڈکٹیوٹی بخشتی ہے، تاکہ جو دولت آسمان سے برسے وہ آپ کے پاس ٹک سکے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی وارننگ ہے، اسے کان کھول کر سن لیں۔ یہ جو 3 وظیفے ابھی تک آپ نے سنے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑے اسپرچول سرکٹ یعنی روحانی سرکٹ کا حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ نے اس تیسرے وظیفے کے بعد وہ آخری صورت نہ پڑھی جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ کے یہ پچھلے 3 وظیفے ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گاڑی کا انجن بھی سٹارٹ کر لیا، گیئر بھی لگا لیا، لیکن ریس ہی نہ دی۔ دوستوں، وہ آخری صورت دراصل وہ مین سوئچ ہے جو ان 3 وظیفوں کی پاور کو اکٹھا کر کے اس پانی کے گلاس میں منتقل کرے گا۔ اگر آپ نے وہ صورت مس کر دی تو آپ کو وہ رزلٹ، وہ دھماکے دار کامیابی نہیں ملے گی جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ اس لیے جڑے رہیے، کیونکہ اب ہم اس راز کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب اس استغفر اللہ کی تعداد کیا ہوگی؟ یہ وہ عدد ہے جو تاریخ اسلام میں فتح و نصرت کی نشانی رہا ہے۔ آپ نے پورے 313 مرتبہ 313 ٹائمز استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ۔ جب آپ 313 کی یہ تعداد مکمل کریں گے تو آپ کے اندر کا وہ سارا غبار، وہ ساری مینٹل پولیوشن یعنی ذہنی آلودگی دھل جائے گی، اور آپ کا وجود اس قابل ہو جائے گا کہ اب وہ اس آخری صورت کی طاقت کو برداشت کر سکے۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ اب وہ صورت آنے والی ہے جو آپ کے اس پورے عمل کو سپر چارج کر دے گی۔ اور اس کے فوراً بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پانی کے گلاس کے ساتھ آپ نے وہ کون سا انوکھا کام کرنا ہے جو آپ کی غریبی کو ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، اب دل تھام لیجئے، کیونکہ اب میں وہ مین سوئچ کھولنے لگا ہوں جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ چوتھا اور آخری وظیفہ ہے جو آپ کے پچھلے 3 اعمال کو سپر چارج کر دے گا۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، درود بھیج دیا، استغفر اللہ سے دل کی صفائی کر لی، لیکن یہ آخری عمل نہ کیا، تو یاد رکھیے آپ کی وہ اسپرچول بیٹری یعنی روحانی بیٹری کبھی فل چارج نہیں ہوگی۔ اس آخری مرحلے میں ہم نے کائنات کی سب سے عظیم صورت قل هو اللہ احد کا سہارا لینا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی شرط ہے۔ پچھلے 3 وظیفے یعنی کلمہ، درود، استغفر اللہ تو آپ دن میں چلتے پھرتے کام کاج کے دوران یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو چوتھا وظیفہ ہے اس کا ایک خاص ٹائم سلاٹ یعنی مخصوص وقت ہے۔ اسے آپ نے صرف اور صرف رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ رات کا وقت جب دنیا پرسکون ہوتی ہے تو آپ کی کانسنٹریشن یعنی توجہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جب آپ عشاء کے بعد مصلے پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا رابطہ بلا راست اس مالک کائنات سے جڑ جاتا ہے جو رزق کے خزانے بانٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی سب کانشیس پروگرامنگ یعنی لاشعوری تبدیلی سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ دوستوں، اب اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہرگز نہیں پڑھنا۔ ہر بار جب آپ سورۃ الاخلاص شروع کریں گے تو مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے،
क्यों؟ क्योंकि बिस्मिल्लाह वो कुंजी है जो इस सूरत के असर को आपके इस पानी के गिलास में मुंतकिल करेगी। और याद रहे, इस अमल के अव्वल व आखिर में आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी लाजमन पढ़ना है। ये दुरूद पाक आपकी इस सूरत के गिर्द एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड यानी हिफाजती हिसार बना देगा कि कोई भी रुकावट, कोई भी जादू या कोई भी मनहूस साया आपकी इस दुआ को अल्लाह तक पहुंचने से नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, तसव्वुर करें उस वक्त का जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप अपने रब के सामने बैठकर उसकी तौहीद का इकरार कर रही हों। ये वो ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस यानी कामयाबी का नक्शा है जो बड़े बड़े औलिया और बुजुर्गान ने बताया है। जब आप ये अमल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके घर की फिजा बदल रही है, आपके सीने से वो बोझ उतर रहा है जो बरसों से आपको दबा रहा था। अब इस सूरत को आपने कितनी बार पढ़ना है? ये वो अदद है जो आपकी जिंदगी में क्वांटम लीप यानी बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। आपने इशा के बाद पूरे 41 टाइम्स यानी 41 मरतबा सूरतुल इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, ना एक बार कम ना एक बार ज्यादा। जब आपकी 41 की ये तादाद मुकम्मल होगी तो आपका ये पूरा अमल एक ऐसी एटॉमिक एनर्जी में बदल जाएगा जो आपकी गरीबी की जंजीरों को पिघला कर रख देगी। लेकिन रुके, अब सबसे अहम सवाल, वो पानी का ग्लास जो आपके सामने पड़ा है, जिस पर अब तक की तमाम पढ़ाई का असर आ चुका है, इसका हमने करना क्या है? क्या इसे सिर्फ एक ही बार पी लेना है, या इसे घर के चारों कोनों में छिड़कना है, या इसमें कोई और चीज शामिल करनी है? दोस्तों, इस पानी के इस्तेमाल में एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक यानी खुफिया तकनीक छुपी हुई है जो आपकी काया पलट देगी। अगर आपने पानी के इस्तेमाल में गलती कर दी तो आपकी ये सारी मेहनत बेकार जा सकती है। वो अनोखा तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, क्योंकि अब हम इस वीडियो के सबसे सनसनीखेज और आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। ये पानी का ग्लास अब कोई आम पानी नहीं रहा, बल्कि ये अल्लाह के नामों और सूरतुल इखलास की इस हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी से भर चुका है जो आपकी तकदीर बदलने वाली है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि आपने इस पानी के 3 घूंट भरने हैं। लेकिन रुके, घूंट भरते वक्त आपने अपने जहन में उस गरीबी, उस बीमारी या उस कर्ज का तसव्वुर करना है जिसने आपको जकड़ा हुआ है। साइंस कहती है कि पानी में मेमोरी यानी याददाश्त होती है। जब आप अल्लाह का कलाम पढ़कर ये पानी पीते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊर में जाकर उन तमाम मनफी सोचों को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो आपको कामयाबी से रोक रही थीं। यह आपके अंदर की सफाई का पहला मरहला है। अब इस ग्लास में से थोड़ा सा पानी बचा ले। इस बचे हुए पानी को आपने अपने घर के उस हिस्से में या अलमारी में जहां आप अपने पैसे या ज़रूरी कागजात रखते हैं, वहां इसके चंद कतरे छिड़कने हैं। यह अमल आपके रिस्क के गिर्द एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड यानी हिफाजती हिसार बना देगा कि कोई भी हासिद, कोई भी जादूगर या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, मनफी लहर आपकी बरकत को छीन नहीं सकेगी। ये वो स्ट्रेटेजिक एक्शन है जो आपके घर की दीवारों से नहूसत को निकालकर वहां खुशियों के दरवाजे खोल देगा। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा राज, अगर आप चाहते हैं कि ये असर सारी जिंदगी रहे तो इस बचे हुए पानी को अपने घर के पानी वाले मटके या कूलर में डाल दें जहां से पूरा घर पानी पीता है। जब आपका बच्चा, आपकी बीवी या आपके बूढ़े वालिदैन इस पानी का एक घूंट भी पिएंगे तो उनके अंदर से गुस्सा, बीमारी और परेशानी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये पानी आपके पूरे घर के एनवायरनमेंट यानी माहौल को बदल कर रख देगा। ये वो सक्सेस फॉर्मूला है जो मैंने आज आपको दे दिया है, जिसके बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे गैब से दौलत के ढेर लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने अपना सीना खोलकर वो सारा सच आपके सामने रख दिया है जो आपकी गरीबी की जंजीरों को तोड़ने के लिए काफ़ी है। अब गेंद आपके अपने हाथ में है। आपने मुसल्ले पर बैठना है, ये पानी का ग्लास सामने रखना है और अपने रब से वो ताल्लुक जोड़ना है जो कभी नहीं टूटता। लेकिन याद रखिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आप पर ख़ास नज़र करे तो इस वीडियो को अपने उन बहन भाइयों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आजकल परेशानियों और कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे और इसका अजर आपको गैब से मिलना शुरू हो जाए। और अब एक बहुत ज़रूरी बात, मैं देखना चाहता हूं कि कितने मेरे भाई और बहनें इस सक्सेस जर्नी यानी कामयाबी के सफ़र में मेरे साथ शामिल हैं।
آپ سب لوگوں نے کامنٹس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایک پیارا سا نام یا پھر یا اللہ کرم فرما ضرور لکھنا ہے۔ جب سینکڑوں لوگ مل کر ایک ہی جگہ اللہ کا نام پکاریں گے تو وہ کلیکٹیو انرجی یعنی اجتماعی دعا کی طاقت عرش الہی کو ہلا دے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ میں خود ایک ایک کامنٹ پڑھوں گا اور آپ کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ آج واقعی آپ کو کوئی قیمتی چیز ملی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ہائی ویلیو اور زندگی بدلنے والی ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کا اور میرا یہ روحانی رشتہ ہمیشہ برقرار رہے۔ دعا ہے کہ رب الجلال آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کی جیبوں میں برکت ڈال دے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور بہت ہی دھماکے دار اور جاندار ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔